السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوستوں کے ساتھ ایک مسئلے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ واللہ آپ کو میں نے آج تک ایسی قسم نہیں دی، آپ کو قسم ہے اپنے رب کی، آپ نے یہ ویڈیو مکمل واچ کرنی ہے۔ مجھے آج بڑا دکھ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرا جو ہے چینل اگر میوزک کا ہوتا تو آج سبسکرائب بھی ہو چکا ہوتا، واچ ٹائم بھی پورا ہو چکا ہوتا، آج مونیٹائز بھی ہو چکا ہوتا، انکم بھی آ رہی ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، بھاتی نہیں۔ تو میں اگر اہل حدیث ادنیٰ سا طالب علم ہوں تو میں اگر علماء احناف یا علماء بریلوی کے خلاف ویڈیوز بناتا تب بھی مونیٹائز ہو جاتا، آج انکم آ رہی ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے ان کے خلاف کچھ نہیں آتا، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ پلیز آپ میری یہ ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، اس کو سنیے گا۔ علماء احناف کے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو کہ انہوں نے ایضاح الادلہ کتاب لکھی علماء اہل حدیث کے خلاف، اس میں مکمل دلائل لکھے، اس میں جو ہے امام کے جو امام کو ماننے کے ہیں دلائل، اس میں لکھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آپ بات سمجھیں گے تبھی سمجھ آئے گی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آیت تو یہ تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ تم پر اطاعت فرض ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد اولی الامر جو آپ کے صاحب شریعت ہیں، فقہاء ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ اولی الامر کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر پھر بھی تنازع پڑ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں تنازع پڑ جائے تو پھر رجوع کہاں کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آیت یہاں تک تھی۔ تو پھر آپ کے فیصل جو ہیں، اصل مرجع جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، قرآن و سنت ہے۔ تو انہوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہاں تک ختم تھی آیت۔ فردوہ الی اللہ والرسول، انہوں نے کیا لکھا یہاں پہ؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اصل مرجع جو ہیں رجوع کا وہ تینوں ہیں۔ تینوں ہیں، ان کی اطاعت کریں۔ فقہا جو کہیں آپ مانیں، اللہ رسول بھی جو کہیں وہ ماننا پڑے گا، اطاعت تینوں کی فرض ہے۔ آیت کا ٹکڑا یہاں پہ لا کر رکھ دیا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اصل مرجع جو ہے قرآن و سنت کے بعد فقہا بھی ہیں۔
تو میں نے اس کتاب کو ڈھونڈنے کے بعد میں نے لوگوں سے بھی پوچھا، انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ تو کاتب کی غلطی ہوگی۔ میرے پیارے بھائی، کاتب کی غلطی کیسے ہوگی جب ایک کتاب کسی مسلک کے خلاف لکھی جا رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، مقلد ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، تب پھر یہ مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ ایک عمومی مسئلہ ہے، بندہ وہ بیان کرتا ہے، بھول جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب ایک کتاب بالکل غور و فکر سے کسی مسلک کے خلاف لکھی جا رہی ہے تو پھر یہ تعویل نہیں چل سکتی میرے بھائی۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو رد و بدل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے امام کا کہا ماننا، فرمان ماننا بھی فرض ہے، جیسے قرآن و سنت کو ماننا فرض ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کے امام بھی تو کسی کے مقلد نہیں تھے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں ہمیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسے آپ مانتے ہیں ہم ویسے نہیں مانتے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں آقا کریم محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور مانتے سب انبیاء کو ہیں، تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اور تم تینوں کو نہیں مانتے پھر بھی مقلد باادب۔ ہم چاروں کو مانتے ہیں، جو بات قرآن و سنت کے موافق ہو ہم اس کو لیتے ہیں۔ ہم چاروں کو مانتے ہیں تو ہم غیر مقلد، بے ادب، گستاخ۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کلیہ، قاعدہ کلیہ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا آپ کا قاعدہ کلیہ، تو ہمیں ذرا سمجھائیے گا۔ ویسے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایک جگہ غیر مقلد بنے ہیں۔ وہ کیسے؟ اشرف السوانح ان کی کتاب ہے، ان میں لکھا کہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر گم ہو جائے تو 120 سال انتظار کرے، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، پھر اس کا نئی جگہ نکاح کر دیا جائے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام صاحب کی بات جو ہے قرآن و سنت سے دور ہے۔ اب یہاں ان پر بھی فتویٰ لگائیے گا جیسے ہم پر لگاتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہیں، مسلم غیر مسلم، مقلد غیر مقلد۔ کیسا لفظ دیا ہے کہ لوگوں کو، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث علماء جو مناظر ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ غیر مقلد ہیں، مسلم غیر مسلم، مقلد غیر مقلد۔ نام ہی ایسا دیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ غیر ہیں، یہ کسی کو ماننے والے نہیں ہیں، صرف اپنی منواتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اپنے علماء کی بات کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی کسی کے مقلد نہیں۔ ہاں وہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک اس حدیث پاک کے قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 سال انتظار کریں، 4 سال 4 مہینے 10 دن، پھر وہ نکاح کر لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے ان کا مسئلہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ حدیث کے قریب ہے، لہذا اس کو ماننا چاہیے۔
تو یہاں فتویٰ غیر مقلدیت کا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پر بھی لگنا چاہیے۔ تو بات سمجھ آئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق کہ وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اترک قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قول کو دیوار پر دے مارو جو قول حدیث رسول کو ٹکراتا ہو۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو بھی عمل کیا، فالو کیا، اور حدیث پر بھی عمل کروایا۔ تو ان پر بھی غیر مقلدیت کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ تو اللہ پاک کافی مسائل ہیں جو میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کسی مسلک کے پیچھے چل کے مسلک کی تعصب میں آ کر ویڈیوز بنائیں، بغلیں جھاڑیں، بازو کسیں اور بڑے بڑے الفاظ بولیں، دوسرے علماء پر تنقید کریں، تو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ مثبت بات ہو، اچھی بات ہو، وہ پسند نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔